موضوع الدرس في فضائل المدينة المنورة والمسجد النبوي عليه الصلاة والتسليم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلی حل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں. حضرات کھڑے نہ رہیں، بیٹھ جائیں. کھڑے رہنے سے اچھا نہیں لگتا ہے. اللہ کے حرم میں یہ ایک تماشا بن جاتا ہے. آرام سے بیٹھ جائیں، جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آواز آ جائے گی. راستہ بھی کھلا رکھیں اور کھڑے بھی نہ ہوں، بیٹھ جائیں مہربانی کر. جو نہ بیٹھ سکتے ہوں، کوئی مجبوری ہے ان کی، تو تشریف لے جائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی ہیں اور جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے، اس کا ذکر ہے مدینہ منورہ سے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ اگر آپ توجہ سے، تدبر سے، غور سے سوچیں، سمجھیں
اور دماغ میں رکھیں تو جب آپ سرزمین حرم مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو تمام مشاعر و مناسک پہ جہاں بھی نظر پڑے تو خلیل اللہ نظر آئیں گے۔ بنائے کعبہ کس نے کی؟ خلیل اللہ نے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ زمزم کیا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ اسماعیل کا دوڑنا ہے۔ مینا میں رمی جمرات کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہے۔ قربانی کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو جہاں بھی آپ کی نظر پڑے گی ہر جگہ ابراہیم خلیل اللہ نظر آئیں گے، اور مدینہ منورہ کی سرزمین پہ جہاں بھی نظر پڑے گی حبیب اللہ کی شان نظر آئے گی۔ کہہ دو علیہ السلام۔ بھی جب نام آئے درود شریف پڑھیں، جو درود نہ پڑھے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ جب بھی حضور کا نام آئے، 1000 دفعہ آئے، کروڑ دفعہ آئے، لاکھ دفعہ درود شریف پڑھیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں، اور راجح قول یہی ہے جمہور کا، کہ مکہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کا حرم جو ہے وہ منصوص ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ حرم ہے، حرمًا آمنا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر۔ بہرحال اس میں آگے کچھ علماء کے اقوال ہیں، اختلافات ہیں کہ فرض نماز جو ہے اس کا ثواب 1,00,000 ملتا ہے، لیکن باقی نمازیں بھی تو اسی میں قیاس ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک عبادت کا ذکر کر دیا جائے تو باقی ساری عبادات اسی میں آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ روزے کا بھی 1,00,000 ملے گا، خیرات کا بھی 1,00,000 ملے گا۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ثواب تو مسجد الحرام سے ہے، تو مسجد الحرام کا معنی یہ 4 دیواری نہیں ہے، بلکہ پورا مکہ حدود حرم جو ہے وہ مسجد الحرام۔ اور اللہ کا قرآن ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو پورے مکے میں وہ داخل نہیں ہو سکتے، تو پورا مکہ مسجد الحرام۔ اسی طرح حج قران یا تمتع کون کر سکتے ہیں؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے بال بچے خاندان مکے میں نہ رہتے، تو حرم میں تو نہیں رہتے نا، مکے میں رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے، اور اللہ کے فضل کو تقیید نہ کریں، بلکہ پورے حرم میں، پورے مکے میں انشاءاللہ جہاں بھی جو بھی عبادت ہے اللہ اس کا 1,00,000 دیں گے۔ چونکہ یہاں 1,00,000 ہے، اور مسجد نبوی جو ہے میرے مدنی پاک کی جو مسجد ہے، آپ نے خود فرمایا ہے کہ صلاتی فی مسجدی ھذا 1000 صلاۃ ما سوا الا المسجد الحرام، کہ میری مسجد میں نماز کا ثواب 1,000 ہے، اور کسی مسجد میں 1,000 نہیں، ہاں مسجد الحرام میں 1 نہیں بلکہ 1,00,000 ہے۔ تو لہذا مسجد نبوی میں چونکہ نماز 1,000 ہے، ایک روایت ہے 50,000 کی، لیکن وہ ضعیف روایت ہے، اس پر احکام نہیں مرتب کیے جا سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدے کے لیے قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو، احکام کے لیے بھی صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں فضائل کے اندر ضعیف حدیث کی روایت گنجائش ہے، علماء نے توسع فرمایا ہے، تو بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم یہ سب فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے۔ صرف ایک قول ہے امام مالک کا۔ امام مالک کون ہے؟ امام دار الہجرہ، جو مدینے میں امام تھے، اور جن کے عشق کا اور محبت کا یہ عالم تھا کہ مدینے میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ وہ فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں حضور کے قدم آئے ہوں اور میں سواری پہ سوار ہوں۔ تو وہ عاشق رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق یہ فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ مکے سے افضل ہے۔
اب ان کی دلیل کیا ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ ان نے فرمایا کہ دیکھو تمام دنیا کے جتنے شہر ہیں، حتیٰ کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، یہ واحد شہر مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور ابھی آئے نہیں اور مدینہ مسلمان بھی ہو گیا ہے، اوس و خزرج مسلمان ہو گئے ہیں، سارے سڑکوں پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ لیکن ہمارے لیے دونوں مقام جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ جو ہے یہ سرکار دو عالم کے جانے سے پہلے تو یثرب کہلاتا تھا، اور یہاں بے انتہا ارض الوبا، یہ بیماریوں کی ایک جگہ تھی کہ جو بھی آتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ اور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اگر مدینہ منورہ جانا ہے تو جب مدینے کے حدود میں آتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر گدھے کی طرح آواز نکالتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اس کو بیماری نہیں لگے گی، اور جو آواز نہیں نکالے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو بہرحال حضور کے آنے سے پہلے وہ یثرب تھا اور ارض الوبا تھا، میرے مدنی کے آنے کے بعد وہ مدینہ منورہ ہو گیا اور ارض شفا ہو گیا، تمام وبا ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بلال کے پتہ کیے، چونکہ بلال حضور کے بڑے خاص خادم تھے اور ہر وقت حضور کے دروازے پہ رہتے تھے، میں نے پتہ کیا تھا حضرت بلال کو شدید بخار نے پکڑ لیا تھا، وبا نے پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا کیف تجد یا بلال، اب کیا حال ہے؟ اس نے فوراً غصے میں آ کے اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، یا اللہ مکے کے کافروں کو ہلاک کر دے جنہوں نے ہمیں مکے سے نکالا ہے، رحمت سے نکالا ہے اور اس ارض وبا میں بھیجا ہے۔ وہ بڑے غصے میں تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں حضرت ابی بکر ابا کے پاس آئی، میں نے کہا کیف تجد یا ابی، آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کیا حال ہے، میں بیمار ہوں، اور اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین، جن لوگوں نے ہمیں مکے سے نکالا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انتہائی عالمہ بھی تھی، ذہین بھی تھی، ذکی بھی تھی، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دین سیکھنا ہے تو پھر عائشہ سے سیکھ لیا کرو۔ وہ سمجھ گئی، فوراً حضور کی خدمت میں آئی، آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ بیمار ہیں، سب پریشان ہیں، سب کفار مکہ کو بددعائیں کر رہے ہیں، مہربانی کر کے اللہ سے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ کے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی۔ حضور نے عرض کیا کہ یا اللہ ان خلیلک دعاک لمکہ، تیرے خلیل نے تو اس سے مکے کے لیے دعا مانگی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا، کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسے مکے کی محبت ڈالی ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ وَانْقُلِ الْوَبَاءَ إِلَى الْجُحْفَةِ، اور یا اللہ یہ وبا، یہ بیماریاں جو ہے ساری جحفہ کی طرف منتقل کر کے میرے مدینے کو شفا کا ذریعہ بنا دے، میرے مدینے کو ہر وبا سے ہر بلا سے محفوظ فرما دے۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی دعا مبارک منظور فرمائی اور سارا مدینہ شفا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جائیں، اگر غبار ہے، مٹی اڑ رہی ہے تو چہرے پہ کپڑا نہ ڈالیں، اس مٹی کو آنے دیں کہ غبار المدینہ شفاء من الجذام، کہ مدینے کی مٹی جس چہرے پہ لگ گئی اس کو کبھی کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا پریشان کیوں ہوتے؟ ایسے کرو کہ اپنی یہ انگلی ہے نا، اس کو ایسے زبان پہ لگاؤ اور پھر اس کو مٹی پہ لگاؤ، مٹی کے لگانے کے بعد یہ کہو بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا بِالرِّيقَةِ بَعْضِنَا اللہ یشفی سقیمنا، یا اللہ اس مٹی اور اس لب کی وجہ سے ہماری بیماریاں دور کر کے شفا عطا فرما دے۔ سب صحابہ نے ایسے کہا، جس نے بھی مٹی چاٹی فوراً شفا ہو گئی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں پورے مدینے کی مٹی شفا ہے، اور بعض کہتے ہیں وادی بطحان کی مٹی شفا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا مدینے کا مدینہ منورہ شفا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ کے بھی کئی نام ہیں، جیسے مکے کے کئی نام ہیں نا، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، البلد بھی ہے، تو اسی طرح مدینہ منورہ کے بھی کئی، ایک تو نام مدینہ ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، وہاں بھی مدینہ ہے۔ اور اسی طرح ایک نام اس کا دار بھی ہے، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اور اس کا نام دار ایمان بھی ہے، اور اس کا نام یاد رکھیں محبوبہ بھی ہے، اور اس کا نام تابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، اور اس کا نام جو ہے سلام بھی ہے۔ اس کے مدینہ منورہ کے کئی نام ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں اور بعض روایات و احادیث میں بھی موجود ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی ہر چیز جو ہے نا یاد رکھیں وہ شفا ہے، حتیٰ کہ حضور نے خود فرمایا کہ کھجور عجوا جو ہے، لیکن اوالی کی ہو، شرط یہ ہے، اوالی کا علاقہ جو ہے نا وہ مشہور ہے، وہاں حضور کے زمانے میں کھجور تھی۔ اوالی کی کھجور عجوا کے ساتھ دانے جو صبح کو کھا لے گا انشاءاللہ سارا دن اس پہ کوئی زہر اثر نہیں کرے گی، وہ زہر کے لیے شفا ہے۔ تو کھجور میں بھی شفا ہے اور مٹی میں بھی شفا ہے، اور مدینہ منورہ کی فضاؤں اور ہواؤں میں بھی شفا ہے، اور مدینے کی ہر چیز سے میرے آقا کی اتنی محبت تھی کہ جب سفر سے آتے مدینہ نظر آتا تو اپنی اونٹنی کو ہلاتے کہتے جلدی چل جلدی چل، اور جب پہاڑ پہ نظر پڑتی تو فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، جبل احد۔ حضور نے فرمایا، یعنی اس حدیث پہ غور کریں کہ جبل جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ پہاڑ اور پتھر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آپ درود شریف پڑھیں۔ یہاں حاجیوں کو کہنا پڑتا ہے کہ درود شریف پڑھو، اور اپنے ملک میں جب واپس جائیں گے جی کیا پوچھتے ہو، مکے مدینے میں تو وہابیوں کا قبضہ ہے، نہ وہاں فاتحہ ہے نہ درود ہے، نہ وہاں ختم شریف ہے، نہ ختم صغیر ہے، نہ ختم کبیر ہے، نہ 11 شریف ہے، نہ عرس شریف ہے، نہ وہاں پیروں کے جھنڈے ہیں، نہ پیروں کی قبریں ہیں، نہ ان بازاروں پہ وہ تو جی وہابی ہیں، وہ تو مانتے کسی چیز کو نہیں نا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مانتے۔ ان کا ایمان ہے کہ نجات اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں ہے۔ تو اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے تو آپ درود شریف جو ہے ہر حال میں پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں کہ پہاڑ کو محبت کیا معنی ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ مجازی طور پہ کہا جائے، ایک معنی نہیں حقیقتاً، چونکہ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے،
بھئی بیٹھ جاؤ یار مہربانی کرو، کیوں تنگ کر، سب سے بعد میں آتے ہیں، کرتے ہیں، فلاں کے اوپر چڑھتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، سفید داڑھی اتنا ادب نہیں ہے، جو پہلے بیٹھے ان نے گناہ کیا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی لا اعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، فرمایا مکے کے اندر ایک گلی میں پتھر ہے، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ پتھروں کو بھی محبت ہے۔ اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے جب مینا میں اپنے حج کی قربانی فرمائی تو 63 اونٹوں کو حضور نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر اونٹ اپنی گردن آگے لاتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں میں ذبح ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی حضور سے محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی تو اس میں حقیقتاً یعنی پہاڑ کو بھی محبت ہے، اور مدینے کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی مدینے والوں سے دھوکہ کرے، مدینے والوں سے مکر کرے، مدینے والوں سے فریب کرے، وہ ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب ایک سب سے بڑا مسئلہ جو مابہ الاختلاف بھی ہے اور سمجھو تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ، دعا کریں اللہ سب کو نصیب کرے، دل سے دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ کرے، اور اللہ ہمیں ادب سے مدینہ نصیب کرے، اس کے جو حقوق ہیں اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ بھی ہم نیت کیا کریں، تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیت مسجد نبوی کی ہو، حضور کی قبر مبارک کی نہ ہو، چونکہ ما سوا مسجد کی نیت کے کسی اور سفر کی اجازت ہی نہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو یا کعبے کے لیے یا مدینے کی مسجد کے لیے یا مسجد اقصیٰ کے لیے، اس کے علاوہ آپ کہیں کہ فلاں بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو یہ جائز نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ تیاری کریں، نیت کریں دل میں، تو آپ مسجد نبوی کی نیت کریں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے اگر قبر مبارک کی زیارت، روضہ مبارک کی زیارت کی نیت کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، بہرحال وہ روایت تو کسی صحیح حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے اس کو الاصابہ کے اندر فی حیات الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد حضرت بلال جو تھے وہ مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہو کہ میں اب آؤں اور دیکھوں اور مجھے حضور کا چہرہ نظر نہ آئے۔ وہ دور چلے گئے، کافی عرصے کے بعد خواب دیکھا، حضور نے فرمایا کہ بلال یہ کیا بات ہے کہ تم نے مدینے آنا بھی چھوڑ دیا ہے؟ تو وہ وہاں سے آئے تو اس سے وہ ایک دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ تو پھر حضور کی زیارت کے لیے آئے نا، اس سے انہوں نے ایک دلیل پکڑی ہے۔ حضرت بلال آئے اور جب مدینے میں پہنچے واضحانہ طور پر سب سے پہلے خدا کی شان حسن حسین کی ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہما۔ حضرت بلال سے لپٹ گئے، وہ بھی رو رہے ہیں، حسن حسین بھی رو رہے ہیں، حضرت علی آگے وہ بھی رو رہے ہیں۔ اور حضرت حسن حسین نے فرمایا کہ بلال ہمارا مطالبہ ہے کہ آج تم اذان سناؤ ہمیں، جیسے حضور کے زمانے میں تم اذان دے۔ اس نے کہا حضرت مجھ سے اب برداشت نہیں ہوگا، نہیں اذان کہو۔ حضرت بلال نے جب اذان شروع کی نا تو مدینے میں آواز آئی، جب انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ بلال آ گیا تو شاید حضور بھی آ گئے، بلال کی اذان جو آ گئی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا استدلال یہ ہے، لیکن ٹھنڈی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں مسجد نبوی کو فضیلت کیوں ملی ہے کہ وہاں میرے محمد مدنی کی مسجد ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر مسجد نبوی کی کوئی فضیلت تھی؟ حضور نہ ہوتے تو مدینے کی کوئی فضیلت تھی؟ تو اصل فضیلت تو حضور کی ہے۔ اچھا اگر ہم مسجد نبوی کی زیارت کریں تو کسی امام کی مخالفت بھی نہیں ہوگی، اور حضور کی قبر مبارک بھی تو مسجد نبوی کے اندر ہے۔
تو لہذا الحمدللہ اس میں دونوں نیتیں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے آدمی بلا وجہ کسی اختلاف کی نظر نہ ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ روانہ ہوں تو تمام اوراد اور وظائف چھوڑ کے درود شریف کی کثرت کریں۔ سارے راستے میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب تو خیر وہ عشق کا دور نہیں رہا، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، اور جب لوگ بیر علی پہ پہنچتے تھے تو اونٹوں سے بھی اتر جاتے تھے کہ بھی اب ہم سواری پہ سوار نہیں ہوتے، ہم پیدل چل کے مدینہ جائیں گے، اور وہاں سے سیدھا حضور کے روضہ مبارک پہ نظر پڑتی تھی۔ تو آپ لوگ بہرحال سواری پہ ہیں تو سارے راستے میں کوشش یہ کریں کہ باوضو ہوں اور درود شریف کی کثرت ہو، اللہ کا ذکر زبان پہ ہو، اور آپ مدینہ منورہ میں پہنچیں۔ اور جب مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں تو پہلے اپنا سامان رکھیں، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، مکان ہے، کہ جگہ ہے، سامان رکھنے کے بعد غسل کریں، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، بالکل تیار ہو کر ادب سے حضور پاک کے روضہ مبارک کی طرف روانہ ہوں، چونکہ حضور پاک کو خوشبو بڑی پسند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الطیب لا یرد، اگر کوئی خوشبو کا ہدیہ پیش کرے تو اس کو نہ لوٹاؤ۔ اور حضور کو خوشبو جو ہے اس زمانے میں عود، عنبر، مشک اور ورد، گلاب، یہ خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں۔ اب تو خیر اصلی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو بہرحال عورت ہے، مرد ہے، غسل کرے، اور اگر میری بیٹی یا میری بہن حیض میں ہے تو وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کو کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبی کے باہر بیٹھ کے درود بھی پڑھتی رہے، مسجد نبی کے باہر بیٹھ کے سلام بھی پڑھتے رہے، اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو۔ پاک ہونے کے بعد وہ بھی غسل کرے۔ اور الحمدللہ مدینہ منورہ میں تو سعودی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، ایسا اعلیٰ انتظام کیا ہے کہ عورتیں کے راستے بھی الگ ہیں، دروازے بھی الگ ہیں، مردوں سے اختلاط ہوتا ہی نہیں، ان کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے اوقات بھی الگ ہیں۔ لیکن مکہ میں مشکل ہے، یہاں الگ کیا نہیں جا سکتا چونکہ طواف مشترک ہے۔ طواف کا وقت اگر مقرر کر دے اور اس کے جانے کا وقت ہو تو پھر وہ کیا کرے، اس لیے یہاں مجبوری ہے، وہاں چونکہ یہ مجبوری نہیں ہے تو نے انتظام کر دیا۔ اب جب آپ انشاءاللہ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یاد رکھیں، یہ تو کہتے ہیں جی یہ وہابی تو ہر مسجد میں داخل ہوتے بھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، نکلتے بھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر آپ آہستہ آہستہ چلیں اور کوشش کریں اگر وقت ہو، موقع ہو تو ریاض الجنہ میں، اور اوقات مکروہ بھی نہ ہوں تو پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے حضور پاک کے حق پر۔ اور اگر ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے تو پوری مسجد نبوی میں جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھیں تحیت المسجد کی نیت سے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اٹھیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے باب السلام کی طرف سے اب جائیں حضور پاک کے مواجہ شریف کے سامنے، لیکن اتنی ادب سے چلیں، حتیٰ کہ جن کو آپ وہابی کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چلو تو خاشعاً خاضعاً متواضعاً کأنک تری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے ادب سے چلو، ایسے چلو گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پاؤں آرام سے رکھیں، پاؤں کے دھپ دھپ کی آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آواز اونچی ہو جائے تو آدمی کے اعمال جو ہے وہ حبط ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہوئے آہستہ 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 چلیں، جب روضہ مواجہہ شریف میں سامنے آ جائیں جہاں بالکل گول دائرہ بنا ہوا ہے اور اوپر حضور کے نام کی آیت مبارک بھی لکھی ہوئی ہے، یہاں جب آپ کھڑے ہوں گے تو گویا حضور کے آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں۔
وہاں سے آپ کو قبر مبارک نظر نہیں آ سکتی کسی بھی شکل میں۔ یہ تو وہ جگہ ہے، اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی کے زمانے میں 457 ہجری میں تقریباً، یعنی حضور کی وفات کے 400 سال بعد، نور الدین زنگی بادشاہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ نور الدین تم یہاں مزے سے سو رہے ہو، میرے دشمن مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ان دشمنوں کی شکل بھی دکھلائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ایذا پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی جو ہے وہاں سے تشریف لائے اور حرم مدینہ میں پہنچے، انہوں نے تمام اہل مدینہ کے اعزاز میں دعوت کی، لیکن ایسا انتظام کیا کہ دروازہ جو تھا داخلے کا دعوت کے لیے وہ صرف ایک تھا، دروازے پہ خود کھڑے ہو گئے، لوگ داخل ہوتے رہے، جب سب ختم ہو گئے تو فرمایا کوئی باقی بچ گیا، چونکہ وہ بندے تو نظر نہیں آئے ان کو، اور انہوں نے کہا میرا تو خواب سچا ہے، تو اور وہ بندے مجھے نظر، انہوں نے کہا کہ جی ہاں 2 آدمی یہاں ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑے عابد زاہد ہیں، وہ تو 24 گھنٹے بس رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ نہ کسی سے دعوت کھاتے ہیں نہ کسی سے بولتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر اپنے کوٹھے میں چلے جاتے ہیں۔ اور میں نہیں، انہی کو بلاؤ۔ ان کو جب بلائے انہوں نے کہا بھی ہم کیوں جائیں؟ انہوں نے کہا بھی بادشاہ کا حکم ہے، نہیں جاؤ گے تو ہم پکڑ کے بھی لے جائیں گے۔ تو بہرحال اصل میں پتہ ہے وہ کرتے کیا تھے بدبخت، کہ وہ رات کو اپنے حجرے سے انہوں نے گھر لے لیا تھا قریب روضہ شریف کے، اس زمانے میں تو بالکل گھر قریب ہوتے تھے نا، تو رات کو کھدائی کرتے تھے اور سرنگ لگا رہے تھے تاکہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرکار دو عالم کا جسد مبارک جو ہے وہ یہاں سے نکال کے لے جائیں۔ تھے وہ عیسائی، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ حضور کا جسد محفوظ ہے، چاہے 450 سال گزر گئے۔ اب جب وہ سامنے آئے تو نور الدین نے ان کو پہچان لیا اور اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ اور ان کی تفتیش کرو، ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر اللہ رحمت کرے، جلادوں کے 2 کوڑے بھی برداشت نہ کر سکے، ساری حقیقت بتا دی، اس گھر میں بھی لے گئے جہاں سے سرنگ بنائی تھی۔ اب سرنگ یعنی باقی کوئی 4-5 میٹر باقی رہ گئی تھی، باقی ساری سرنگ وہ مکمل کر چکے تھے۔ ایک تاریخی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرنگ سے گزرنے کے بعد خود سرنگ دیکھنے کے لیے جب نور الدین گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے ذرا کھولا تو حضور کا پاؤں مبارک مجھے نظر آیا، تو بالکل اسی طرح صحیح سالم تھا، تو میں نے آپ کے پاؤں پہ بوسہ بھی دیا اور پھر بند کر دیا تاکہ بلا وجہ شرک کا کوئی دروازہ نہ کھل جائے۔ پھر نور الدین نے حکم دیا کہ پانی تک کھدائی کرو اور چاروں طرف جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دو، تانبا اور یا پیتل اور کئی چیزیں پگھلا کے ایسی دیوار بنا دی کہ اب وہاں تو کوئی آدمی قبر تک جا ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی قبر کو دیکھ سکتا ہے، صرف وہی مقصود ہے مبارک ہے جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، اسی میں کپڑا پڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ سامنے جائیں، سامنے ادب سے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کھلے رکھیں، ہاتھ باندھنا اللہ کے دربار کے لیے ہوتا ہے، حضور پاک کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے، اور اتنا دور بھی کھڑے نہ ہوں اور اتنا قریب بھی کھڑے نہ ہوں، اور آواز جو ہے وہ اتنی اونچی بھی نہ ہو اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو۔ پھر کہیں گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین،
الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك وعلى خلفائك وعلى أصحابك وأزواجك المطهرات رضوان الله عليهم أجمعين اللهم إني أشهد أن رسولك قد بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اب 2 قدم آگے چلیں اور پھر کھڑے ہو کے سلام پڑھیں. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ السلام علیک یا صاحب الغار والمدار السلام علیک یا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جزا اللہ عن امت محمد احسن الجزا. اس کے بعد آگے جائیں پھر پڑھیں گے السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب السلام علیک یا وزیر النبی المصطفى السلام علیک یا صاحب رسول اللہ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پھر آگے جائیں پھر رخ اپنا قبلے کی طرف کر لیں چونکہ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے اور دعا صرف اللہ کا حق ہے. پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کریں کہ یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما. الحمدللہ یہ حدیث ہے. اللہم تقبل زیارت رسولک اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے لیے دعائیں کریں خاندان کے لیے دعائیں کریں. الحمدللہ عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں خاص طور پہ مسلمان جو ہمارے کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں ہند میں ہیں سندھ میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آب و عزت کے لیے دعائیں کریں. تمام دینی مدارس کے لیے دعائیں کریں اور تمام علماء حقہ کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں. اور جتنے دن مدینے رہیں ادب سے رہیں زندگی رہی تو بات باقی انشاءاللہ.